الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ الانبیاء 21 نمبر سورت، اس کی آیت نمبر 107. اللہ پاک نے فرمایا، اے رسول ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. دوسرا اس کا ترجمہ جو مولانا اشرف علی تھانوی نے کیا ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے اس لیے کہ ہم تمام جہانوں پر رحمت کریں. تو آج 10 ربیع الاول ہے. رسول کریم علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری کے سلسلہ میں پاکستان میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں. آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے، آپ کی تاریخ وفات کیا ہے، اس بارے میں اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ موقع ہے تو ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بہانے سے. تو رسول کریم علیہ السلام کہ پاک ذات کے صرف ایک پہلو کا میں بیان کروں گا. وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو جو سارے انبیاء سے الگ، ساری دنیا سے الگ جو خصوصی آپ کی شانیں ہیں وہ میں بیان کروں گا. ان کو آپ کہتے ہیں خصوصی امتیازات. انگریزی میں ہم کہیں گے کہ اسپیشل ڈسٹنکشن یا پری ایمیننس. تو رسول کریم علیہ السلام آپ کے جو خصوصی امتیازات ہیں ان میں سے پہلا یہ ہے، یہ سارے قرآن مجید سے ہی ثابت ہیں. پہلا ہے تکمیل دین. کہ اللہ پاک نے فرمایا سورہ المائدہ 3 آیت 5 نمبر سورت کی، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند فرمایا. یہ اس سے پہلے کسی امت میں اعلان نہیں ہوا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان انجیل میں اب بھی موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد دنیا کا سردار آتا ہے، وہ روح القدس، وہ تمہیں وہ باتیں بتائے گا جن کی اب تم برداشت نہیں رکھتے، جس کی طاقت نہیں رکھتے ابھی بات کرنے کی، وہ تمہیں بتائے گا. تو رسول کریم علیہ السلام کی بشارت دینا بھی ان کے فرض منصبی میں شامل تھا. دوسری جگہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تم کو ایک ایسے ہستی کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا. یعنی یہ حضور علیہ السلام کا صفاتی نام ہے. تو تکمیل دین جو ہے یہ کسی امت میں پہلے نہیں ہوئی، یہ صرف اسلام میں ہوئی. رسول کریم علیہ السلام کی یہ شان خاص ہے کہ اللہ پاک نے ان پر اپنا دین مکمل کر دیا. اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، جو اللہ پاک نے ہدایت دینی تھی وہ دے دی، اور قیامت تک کے لیے اب رسول کریم علیہ السلام کا دین ہی قابل عمل رہے گا. دین کو مکمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ دین کو ایک مستقل نظام فکر و عمل، یعنی ایسا نظام جس میں تھیوری بھی ہے پریکٹس بھی ہے، کہ یہ کام تم نے عقائد کے متعلقہ کرنے ہیں اور یہ کام تم نے اعمال کے متعلقہ کرنے ہیں. وہ دونوں چیزیں جو ہیں مستقل ایک نظام دے دیا اللہ پاک نے، اور مکمل تہذیب و تمدن دے دی. تہذیب کہتے ہیں عقائد کا مجموعہ
جو کسی بھی قوم کسی گروپ کے بڑے گروپ کے جو عقائد ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں تہذیب، اور ان عقائد کی بنیاد پر جو ان کا رہن سہن سامنے آتا ہے اس کو کہتے ہیں تمدن۔ جیسے مسلمانوں کی بستی چاہے وہ شہر ہو گاؤں ہو کہیں بھی ہو، اس میں آپ دیکھیں گے چونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ نماز فرض ہے لہٰذا وہاں پر مسجدیں نظر آئیں گی، وہ عقیدہ ہے، یہ تمدن ہے، وہ تہذیب ہے، یہ تمدن ہے۔ اسی طرح پردہ مسلمانوں میں لازم چیز ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے جتنے مکان ہوں گے ان میں با پردہ ہوں گے، باہر سے یا دیوار ہوگی یا پوری وہ چھت تک دیوار ہوگی یا بڑی دیوار، یعنی بے پردگی نہیں ہوگی۔ جبکہ انگریزوں میں بنگلے کا رواج ہے، بنگلہ کہتے ہیں کہ درمیان میں عمارت ہے، ارد گرد کچھ نہیں، اس کے سامنے نظر آ رہا سارا کچھ جو بھی۔ تو تہذیب فکر کو کہتے ہیں، ذہن میں جو خیالات ہیں، عقائد، ان کے نظریات اور ان کی بنیاد پر جو رہن سہن کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ سامنے آتا ہے، وہ ہوتا ہے تمدن، سویلائزیشن اینڈ کلچر۔ تو اللہ پاک نے ایک مکمل تہذیب یعنی نظام عقائد، نظام نظریات اور تمدن یہ بھی دے دیا، مکمل کر دیا، جس میں وہ کیا ہے، دین کیا ہے، مستقل نظام فکر اور تہذیب و تمدن کیا ہے، اس میں زندگی کے تمام مسائل کا حل اصولی یا تفصیلی موجود ہے۔ بعد میں اصول بتا دیے، اس کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارو، بعد میں تفصیلاً بیان کر دیا کہ اس کی بنیاد پر زندگی گزارو۔ اور یہ اس کی خوبی یہ ہے کہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس سے باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی قیامت تک۔ نعمت تمام کرنے سے مراد نعمت ہدایت مکمل کر دینا۔ اب اس سے بڑھ کر کوئی، اسی لیے قرآن مجید میں چیلنج دیا گیا ان کو، کفار مکہ کو، کہ تم کوئی ایسی کتاب لاؤ، پہلے کہا نا بھائی اس جیسا قرآن بنا کے لے آؤ، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، ایک صورت کا چیلنج، پھر یہ چیلنج دیا کہ تم کوئی ایسی کتاب بنا کے لے آؤ جو تورات اور قرآن سے بڑھ کر ہدایت جس میں موجود نہیں لا سکے، کیونکہ آخری ہدایت جو ہے سب سے اعلیٰ ترین شکل میں وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو نعمت تمام کرنے سے، نعمت مکمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہدایت کی نعمت مکمل کر دی۔ اس امت کو اللہ پاک نے اتنی مضبوط بنیادوں پر قائم کر دیا ہے کہ اب وہ اپنی امکانی قوت یعنی پوٹینشل جو اس میں طاقت ہے اس کے اعتبار سے ہر بیرونی خطرہ سے محفوظ ہو چکی ہے۔ اس کو دلائل کی روح سے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس کو خطرہ ہے، کوئی نقصان پہنچے گا تو وہ صرف اندرونی کمزوری کی وجہ سے، باہر سے اس کو کوئی خطرہ نہیں۔ اور ان اندرونی کمزوریوں سے بچنے کی سب سے بڑی گارنٹی ضمانت وہ ہے خوف خدا۔ جب کوئی آدمی اللہ پاک سے ڈرے گا، پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرے گا، تو انشاءاللہ اندرونی کمزوریوں سے بچے گا۔ بیرونی کمزوریاں کہ باہر سے کوئی دلائل کا حملہ ہو، اس میں ہمیشہ اسلام ہی جیتے گا انشاءاللہ، دلیل صرف اسلام کے پاس ہے۔ تو سب سے پہلا جو امتیاز ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آپ پر اللہ پاک نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ دوسرا امتیاز جو ہے حفاظت دین، کہ دین تو مکمل کر دیا لیکن محفوظ ہی نہ رہے تو پھر جیسے پہلے ادیان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید کے بارے میں سورہ الحجر 15 نمبر سورت کی 9 نمبر آیت ہے، اس میں فرمایا کہ ہم ہی نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ انا نحن نزلنا۔ استاد محترم مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 دفعہ اللہ پاک نے ہم کہا ہے اس میں، یہ ہم ہیں، یہ ہم ہیں، یہ ہم ہیں جنہوں نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی دین اسلام کے اصول بھی محفوظ ہیں اور فروع بھی محفوظ ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ حدیث کی کتابوں کے آپ صرف انڈیکس پڑھ لیں، بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، آپ صرف ان کی فہرست مضامین پڑھ لیں، اور جس کے پاس اتنا بھی ٹائم نہ ہو وہ صرف ابو داؤد کی فہرست مضامین پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں ہدایت رسول اللہ دے گئے ہیں، اور آپ کا جو فرمان ہے بالکل برحق سچ ہے، آپ کا ہر فرمان ہی برحق اور سچ ہے کہ میری امت کی راتیں دن کی طرح روشن، کوئی گمراہی کا چانس نہیں ہے، جو گمراہی ہوگی وہ ہمارے اپنے قصور ہوگا،
اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں. دین کے اصول بھی محفوظ ہیں, فروع بھی محفوظ. فروع کہتے ہیں شاخوں کو. تیسرا جو امتیاز ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا, نسخ ادیان, کہ پہلے دین منسوخ ہو جائے. یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے تمام پچھلے دین منسوخ. دین جو پہلے دن تھا سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے دے کے بھیجا تھا وہ اسلام تھا. رسول کریم نے بھی حضرت ابراہیم کا دین بھی اسلام تھا, حضرت نوح کا دین بھی اسلام تھا, سیدنا موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام, سب کا دین اسلام تھا. وہی دین حضور نے قائم کیا ہے. جو خود ساختہ دین رکھے ہوئے تھے, جن کے نام خود ساختہ بنائے ہوئے تھے, وہ سارے منسوخ اللہ پاک نے کر دیے. سورہ آل عمران میں فرمایا, تیسری صورت ہے, 85 نمبر آیت ہے, اس میں فرمایا کہ جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طالب بنے گا تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا, کہ سوائے اسلام کے اب اللہ اور کوئی دین قبول نہیں کرے گا. سورہ نور 24 نمبر صورت ہے, 55 نمبر آیت میں فرمایا کہ اللہ نے دین اسلام کو لوگوں کے لیے پسند کر لیا ہے. سورہ آل عمران تیسری صورت 19 نمبر آیت میں فرمایا اللہ کا اصل دین صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کا پسندیدہ دین, اللہ کا اصل دین صرف اسلام ہے. تو چوتھی شان جو رسول اللہ کی ہے, جو کسی اور میں نہیں پائی جاتی, وہ ہے رضائے تامہ. اللہ پاک نے سارے نبی وہ بخشے ہوئے ہیں, وہ جنتی ہیں, ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا, ان کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی, وہ سارے پاک ہیں. لیکن یہ واحد رسول ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام, جن کو اس دنیا میں ان کی زندگی میں ہی سرٹیفکیٹ دے دیا گیا کہ آپ بالکل ہم آپ سے راضی ہیں. سورہ فتح 48 نمبر صورت ہے, اس کی دوسری آیت ہے. اس میں آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا. یہ کسی اور کے لیے اس زندگی میں نہیں کیا. باقی سارے نبی پاک ہیں, سارے کے سارے وہ جنتی, کوئی ان کا مسئلہ. لیکن جو سرٹیفکیٹ اس زندگی میں دیا وہ صرف رسول اللہ کو دیا, رضائے تامہ کا, ہمیشہ کے لیے میں تم سے راضی ہو گیا. سورہ بقرہ دوسری آیت ہے 144 نمبر, دوسری صورت 144 نمبر آیت ہے. اس کے مطابق یہ ہے کہ جس طرف آپ راضی تھے اسی طرف اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا. مطلب آپ سے اللہ اتنا راضی ہے کہ جو آپ دعا کرتے تھے, جس طرف آپ راضی تھے, اسی طرف اللہ پاک نے قبلہ تبدیل کر دیا. اور سورہ والضحیٰ 93 نمبر صورت ہے, 5 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا آپ کا رب ان قریب آپ کو وہ عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سورہ فتح 48 نمبر صورت کی دوسری آیت میں جو آپ کو فرمایا گیا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. وہ گناہ نہیں تھے آپ کے. وہاں پر جو مناسب ترجمہ وہی ہے جو حضرت امام جعفر الصادق نے, امام علی رضا نے, مامون نے سوال پوچھا تھا امام علی رضا سے, انہوں نے جو ترجمہ کیا کہ آپ پر جو بھی پہلے الزام لگے ہیں آپ کی زندگی میں اور جو بعد میں لگیں گے وہ سارے ہم نے کاٹ دیے, دھو کے رکھ دیے, آپ پر کوئی الزام ثابت نہیں. بہرحال اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ جو آپ کے اگلے پچھلے گناہ وہ معاف ہیں, تو اس سے مراد وہی ہے جو ہماری بولی میں کہتے ہیں کہ جب کسی سے خوش ہو جاتا ہے کوئی صاحب اختیار تو اس کو کہتا ہے تجھے 7 خون معاف ہیں, یعنی کیا اس نے ایک بھی نہیں ہوتا, نہ اس کا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے, نہ اس نے کرنا ہوتا ہے, لیکن اس کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ میں تم سے راضی ہوں. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان ساری جو خوشخبریاں ہیں ان سے مراد آپ کو بے فکر کرنا ہے کہ اس دنیا میں بھی آپ پر کوئی مواخذہ نہیں, آپ بے فکر رہیں, اگلے جہان بھی آپ پر کوئی حساب نہیں, بے فکر رہیں. 5ویں شان جو خاص رسول اللہ کی ہے, جو کسی اور کی نہیں ہے, وہ ہے عموم دعوت. آپ تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. دنیا کے سب قبیلوں نے آپ سے برکت پائی, کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں جہاں مسلمان نہ. آپ کے پہلے مخاطب عرب تھے,
ظاہر کہیں کھڑے ہو کے تو بات کرنی ہے نا، تو جہاں پر پہلی بات ہوئی ہے، پہلی بار بات، وہی آپ کے پہلے مخاطب تھے تو عرب تھے وہ، اور پھر پوری دنیا قیامت تک آپ کی مخاطب ہے۔ سورہ اعراف 7 نمبر سورت کی 158 نمبر آیت میں ارشاد ہوا کہ کہہ دو اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول ہو کر آیا ہوں۔ چھٹی شان آپ کی جس میں کوئی آپ کا شریک نہیں، وہ ہے ختم نبوت، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مبعوث کر دیا گیا تو سلسلہ نبوت اللہ پاک نے ختم کر دیا۔ سورہ احزاب 33 نمبر سورت ہے، 40 نمبر آیت ہے، اس میں آپ کو خاتم النبیین کا مرتبہ دیا گیا ہے۔ اب رسول تو بلند مرتبہ ہے، اب نبی تک نہ آئے گا۔ یہ مرزائی حضرات کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے، اور بہائی حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ خاتم النبیین کی آیت ہے، نبی نہیں آئے گا، رسول آئے گا۔ تو بھائی جب نبی ہی بند ہے تو رسول تو اس سے اعلیٰ مرتبہ ہے، اور یہ تکمیل دین کا لازمی تقاضا ہے۔ جب دین مکمل ہوگا تب نبی بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اسی ختم نبوت کا جو خیال ہے اس کو بہت بہترین طریقے سے احمد دین قاسمی نے ادا کیا ہے۔ وہ ایک نعت میں لکھتے ہیں کہ تجھ سے پہلے کا جو ماضی ہے وہ لاکھوں کا صحیح۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بے شمار انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تجھ سے پہلے کا جو ماضی ہے وہ لاکھوں کا صحیح، اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا۔ اب جو آئندہ فیوچر ہے وہ رسول کریم صرف آپ کا ہے، اور بالکل برحق۔ مقام محمود یہ آپ کی 7ویں شان ہے جس میں کوئی آپ کا شریک نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، 17 نمبر سورت ہے، 79 نمبر آیت ہے، 79 نمبر، اس میں فرمایا ہو سکتا ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے۔ بخاری کتاب التفسیر باب تفسیر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا کہ جو اذان کے بعد والی دعا پڑھے گا، یہ جو اذان کے بعد نہیں دعا کر اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، جو بھی یہ دعا پڑھے گا اس میں آئے گا وب اسہو مقام محمود، یعنی رسول اللہ ہماری ڈیوٹی لگا کے گئے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ مقام محمود تو انشاءاللہ اس وقت بھی آپ کا تھا، اس وقت بھی آپ کا ہوگا۔ ہماری ڈیوٹی صرف اس لیے لگا گیا کہ کسی آدمی کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ رسول اللہ کا خدائی میں کوئی حصہ ہے۔ اور باقر مجلسی اس میں جو ان کی ہے الکافی کی شرح میرۃ العقول، اس میں ایک جگہ لکھتے ہیں درود شریف کی جہاں پر روایات ہیں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ، اس سے یہ ثابت ہوا درود شریف پڑھنے سے کہ رسول اللہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہے۔ یہ شیعہ عالم باقر مجلسی کہہ رہے ہیں جنہوں نے 26 جلدوں میں کافی کی شرح کی۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ رسول اللہ کا خدائی میں کوئی حصہ ہے۔ ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے، ایک تو یہ مقام محمود والی، دوسرا ہے مقام وسیلہ والی، وہ میں بتاتا ہوں۔ تو فرمایا کہ جو میرے لیے دعا کرے گا ہر اذان کے بعد، میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ تو اذان کے بعد والی دعا جس کو یاد ہے وہ ضرور پڑھے، جس کو نہیں یاد وہ یاد کر لے، تاکہ حضور کی شفاعت کے ہم حقدار بنیں۔ مقام محمود یہ ہے کہ قیامت والے دن عدالت جو لگے گی اس میں عرش الہی کے دائیں طرف صرف ایک آدمی کھڑا ہو، باقی سارے مخلوق بائیں طرف ہو۔ تو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ میں، اور جب آپ وہاں پر کھڑے کیے جائیں گے تو پھر آپ شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، جو سب سے بڑی سفارش ہے کہ حساب شروع کیا جائے، وہ رسول اللہ فرمائیں گے، تب حساب شروع ہوگا، جس سے باقی سارے نبی انکار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد 3 دفعہ سفارش فرمائیں گے، دوزخ سے اپنے گناہگار امتیوں کو نکالیں گے جس جس کی سزا پوری ہو چکی ہوگی، یعنی آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ اے رسول کریم، جو سب باکمال لوگوں میں الگ الگ صفتیں تھیں، آپ میں ساری کی ساری اکیلے آپ نے۔ اسی طرح مقام وسیلہ، مقام وسیلہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے جنت الفردوس،
जन्नत الفردوس اور عرش کے درمیان میں ایک محل ہے جس کو کہتے ہیں وسیلہ. وسیلہ عربی میں کہتے ہیں المنزلۃ عند الملک، بادشاہ کے دربار میں جو اس کے تخت کے سب سے نزدیک کرسی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وسیلہ، یعنی قرب. اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب وہ مقام ہوگا. اور آپ نے فرمایا کہ وہ صرف ایک آدمی کو دیا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں. اس کی بھی ہم دعا کرتے ہیں اذان کے بعد والی دعا میں. آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، کہ اس سے مراد وہ مقام ہے جس میں کوئی آپ کا شریک نہیں. اب اتنے بہترین تعلیم والے رسول، اتنی پاک زندگی والے رسول کی مخالفت کیوں؟ مخالفت کرنے والے 1400 سال ہو گیا جب سے مخالفت شروع ہوئی ہے. سب سے پہلا آدمی جس نے آپ کے خلاف کتاب لکھی ہے وہ ایک عیسائی پادری تھا دمشق کا، بنو امیہ کے وزارت خزانہ میں وہ ملازم تھا. اس کا نام تھا یوحنا دمشقی. اس نے وہاں سے استعفیٰ دیا اور آپ کے خلاف 2 کتابیں لکھیں. ایک ہے ارشاد النصارہ، ایک کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے. تو اس میں ایک چیپٹر رسول اللہ کے خلاف لکھا. وہاں سے کام شروع ہوا ہے اور آج تک جاری ہے اور آئندہ جاری رہے گا. مطلب ہزاروں کتابیں آپ کے خلاف لکھی گئیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے نمبر 1 وجہ آپ کی مخالفت کی ہے توحید. تو جب آپ یہ کہہ دیں کسی کو کہ بھائی تو جان اور تیرا رب جان، کوئی درمیانی واسطہ نہیں، تو اپنے رب سے معافی مانگ کو، تو ایک فکرہ کہہ دے وہ تجھے بھی معاف کر دے گا. تو جو نذرانے آنے تھے وہ سارے ختم ہو گئے. اور نذرانے کتنے آتے ہیں کہ ہندوستان میں 2 سال پہلے مندروں کا آڈٹ ہوا ہے، صرف 2 مندروں کا، اور وہ بھی پورا نہیں کرنے دیا پنڈتوں نے. ہزاروں ٹن سونا ہے وہاں پر، اور پنڈت کہتے ہیں 46% حصہ ہمارا ہے. تو ہزاروں ٹن میں سے جو 46% ہے وہ کتنا بنے گا؟ ایک طرف وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ تو صرف وضو کر، سجدے میں سر رکھ کے صرف ایک فکرہ کہہ دے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دے، وہ تیرے پوری زندگی کو گناہ ایسے معاف کرے گا. مفت کام ہو گیا. اب نذرانہ تو نہیں کسی کو دینا، تو جس کے پیٹ پہ لات پڑتی ہے اس نے تو مخالفت کرنی. یہ جو پوپ حضرات ہیں یہ اس کے کفارے کے جو لیتے ہیں وہ اس کے معافی ناموں کے پیسے، سب سے بڑا جاگیردار، سب سے بڑا دولت مند پوپ ہوتا تھا. کیوں؟ ہر گناہ کی الگ الگ فیس ہے. کسی نے پوچھا، اور یہ شاید لوتھر نے ہی لکھا ہے، کہ اگر ماں سے بدکاری ہو تو وہ بھی، اس نے کہا اتنی فیس دو وہ بھی معاف ہو جائے گا. کنفیشن اس کو کہتے ہیں، اعتراف کرنا. اس کے نتیجے میں معافی نامہ بھی دیتا ہے، اس کے پیسے ہوتے ہیں. تو ادھر کیا ہے کہ تو صرف وضو کر، جا کے دعا کر، تجھے معاف کر دے گا. بغیر وضو کے دعا کرے گا تب بھی معاف کر دے گا. اب جس کے پیٹ پہ لات پڑنی ہے اس نے تو مخالفت کرنی ہے. تو یہ جو نذرانے ہیں نا، یہ جو پاپائیت ہے، یہ جو عہدے بنے ہوئے ہیں، یہ سارے رسول اللہ کے مخالف اس لیے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ بس تیرے اور تیرے رب کے درمیان کوئی حال نہیں ہے، تو جا کے اپنے رب سے ڈائریکٹ دعا مانگو، تو معافی مانگ تجھے معاف کر دے. نشہ حضور نے حرام کر دیا. مطلب یہ جو بتوں کے نذرانے اور پاپائیت ہے، یہ جو مذہبی عہدے ہیں، اس میں اربوں ڈالر نہیں کھربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے. یہ نشہ اربوں ڈالر کی، سینکڑوں ارب ڈالر کی انڈسٹری ہے. تو حضور نے ایک فکرہ فرمایا کہ کل مسکرن حرام، تمام نشاور چیزیں حرام. اب ایک فکرہ کہہ کر تو سارے ان کی انڈسٹری ختم کر دی. تو انہوں نے مخالفت تو کر، جن کی سینکڑوں ارب ڈالر کی انڈسٹری ہے وہ 1% بھی حضور کی مخالفت میں گئے تو وہ تو اربوں ڈالر بنتے ہیں. تو اس لیے پراپیگنڈا دینا تو ہو رہا ہے حضور کے خلاف. سود، دنیا میں سب سے بڑی انڈسٹری سود ہے. 525 ارب ڈالر ایک سال کی ہے انڈسٹری ہے. 525 ارب ڈالر ایک سال کا سود ہے دنیا میں. یہ رف آئیڈیا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ ایک فکرہ کہ سود حرام ہے. اب 580 ارب ڈالر، جب 525 ارب ڈالر ہے، ایک فکرے سے تو ختم ہو گیا. تو انہوں نے مخالفت تو حضور کی کرنی. یہ گلیمر انڈسٹری. آپ نے فرمایا کہ عورت باپردہ رہے. جب عورت باپردہ ہوگی تو فلموں میں کیسے کام کرے گی، ڈراموں میں کیسے کام کرے گی؟
اور گرامر انڈسٹری سینکڑوں ارب ڈالر کی انڈسٹری ہے. دنیا کی آبادی 8 ارب ہے, 4 ارب عورتیں ہیں. حضور نے فرمایا پردہ کرو. جب پردہ کرے گی نہ اس نے میک اپ کرنا, نہ اس نے نئے وہ چیزیں خریدنی ہیں. جب میک اپ وہ پردہ نہیں کرے گی تو سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک 5000 قسم کے میک اپ ہیں. عورتوں کی چیزیں تو گنی نہیں جاتی. ایک ایک بیگ 1-1 کروڑ کا ہے, ہینڈ بیگ. تو جب حضور نے کہہ دیا کہ پردہ کرے گھر میں رہے تو ان کی انڈسٹری 4 ارب گاہک ان کے ختم. تو انہوں نے مخالفت تو کرنی ہے. پورن انڈسٹری سینکڑوں ارب ڈالر کی انڈسٹری ہے, یہ بدکاری والی انڈسٹری. حضور نے فرمایا کہ یہ حرام ہے, ان کی ساری انڈسٹری ختم. تو اب بات یہ ہے کہ جس رسول کی مخالفت ہو رہی ہے اس کے پیچھے یہ نہیں کہ کوئی علمی بات ہے. ان کو پتہ ہے کہ اس سے اچھی بات جو رسول اللہ نے بتا دی دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی. سارے انبیاء کی بات وہی ہے. لیکن اب ان کی بھائی اللہ جانے 1000 ارب ڈالر کی انڈسٹری ہے کل ملا کے, 1500 ارب ڈالر کی انڈسٹری ہے کل ملا کے. ان کے پیٹ پہ لات پڑی, ان کے تو سارے گاہک جاتے رہے. 4 ارب گاہک ایک فکرے سے جس کا ختم ہو جائے وہ تو اس کی جان کا دشمن ہوگا. اسی لیے وہ 0.01% بھی ایڈ پر لگائیں, آپ کے خلاف کاموں پر لگائیں تو ان کے بھائی وہ اربوں ڈالر بنتے ہیں. تو جس محکمے میں ایک شخصیت کے خلاف اربوں ڈالر لگائے جائیں اس کے خلاف کتابیں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوا. ہزارے بنے ہوئے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے رسول اللہ کے خلاف. تو جب بھی رسول اللہ کی مخالفت آپ دیکھیں تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے یہ ان کا کوئی ذاتی مالی مفاد ہے, ورنہ جو نبی کی بات ہے اس سے بڑھ کر اچھی بات کسی کی ہو نہیں سکتی. تو میں نے جو رسول اللہ کے 7 خصوصی امتیازات تھے, تکمیل دین, حفاظت دین, عموم دعوت, مقام محمود, ختم نبوت, تو 7 میں نے گنے ہیں. یہ رسول اللہ کے خاص الخاص امتیازات ہیں جن میں حضور کا کوئی شریک نہیں ہے. اب کرنا ہم نے یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا کے حالات و واقعات ہیں اس میں اسلام اور رسول اللہ آپ سے جان نہیں مانگ رہے, وہ صرف آپ سے ٹائم مانگ رہے ہیں. آپ اسلام کو پڑھیں, کفر کو پڑھیں, ٹائم دیں, ان کے سوالوں کا ان اعتراضوں کا جواب دیں, انٹرنیٹ پر دیں. یہ جنگ اب جاری یہ ہے. اور کسی وقت میں ان کے سارے بہانے جو مستشرقین ہیں جو اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں ان کا ایک فقرہ سنا دیتا ہوں, باقی انشاءاللہ کسی وقت پھر سے ہی. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پین کروسیڈ ہم لڑ رہے ہیں. پین کروسیڈ, قلم کی صلیبی جنگ. پہلے صلیبی جنگیں ہوتی تلوار سے, اب صلیبی جنگ جاری ہے قلم سے. تو آپ سے درخواست ہے کہ زبانی درود و شریف بالکل پڑھنا ہے, نعتیں رسول اللہ کی بالکل پڑھنی ہے, لیکن اسلام کا بھی علم حاصل کرنا ہے, کفر کا بھی علم حاصل کرنا ہے, کر کے ان کو ان کی بولی میں جواب دینا, کیونکہ اس وقت جنگ جاری ہے صرف قلم سے. اور آپ کے پاس یہ وسائل ایسے ہیں کہ آپ جو بولیں گے جو لکھیں گے انٹرنیٹ پر جب جائے گا انٹرنیشنل ہو جائے گا. تو اسلام, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام, خدا, قرآن یہ آپ سے جان نہیں مانگ رہے, وہ آپ سے صرف ٹائم مانگ رہے ہیں. تو اس کے لیے تھوڑا ٹائم نکالیں. جو کر سکتا ہے وہ ٹھیک ہے, جو نہیں کر سکتا دوسرے کی مدد کرے جو کر سکتا ہے. اپنے بچوں کو اس طرف لگائیں, ان کی توجہ دلائیں گے بیٹے باقی بھی تو فیس بک پر 24 گھنٹے لگا رہتا ہے. بچے جو ہیں ان سے جو ہمارے پاس کلاسوں میں آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے کب سوئے تھے, کیونکہ وہ کلاس میں سو رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی میں صبح 3 بجے سویا تھا. میں نے شام کو بیٹھتے ہیں, کھانا بھی یاد نہیں, پانی بھی یاد نہیں, اور صبح 3 بجے سلام پھیرتے ہیں فیس بک سے. تو ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھیں. جیسے وہ ایک بات کی جاتی ہے, پتہ نہیں وہ اس کی اتھارٹی کیا ہے, کہ ایک آدمی تھا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہو جاؤں گا لیکن مجھے چوری کی عادت ہے. جب تک میں 2 دمبے, طاقتور اتنا تھا, 2 دمبے ایک اس بغل میں لے کر دیوار نہ میں چھلانگ لگاؤں, مجھے چین نہیں آتا, مجھے نہیں آتا. تو آپ میں تو قیدیوں کو رہا کرنا شروع کر دے, کام تو کر, اپنا ٹائم اپنا دے اسی کام میں. لیکن ادھر جائے مسلمان قیدی جو ہیں ایک اس بغل میں لیا, اس میں دیوار چھلانگ مار کے آ جائے گا. تو بات یہ ہے کہ ٹائم آپ دیں, فیس بک پر آپ اپنا وہ چاس پورا کریں آپ, لیکن تھوڑا اس طرف آ کے اگر آپ نے اتنا ٹائم دین کو دینا شروع کر دیا تو انشاءاللہ آپ بہت
اعلیٰ کاغذوں میں لکھے جائیں گے، رسول اللہ کے پاس بھی، خدا کے پاس بھی، اور وہ قیامت والے دن ان کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ وما علینا الا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک ابدا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔